موجود ہے، قائم ہے، تو ہم تو اسی راستے پر چلیں گے۔ لیکن یہ کہ سیاسی فہم کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ بدلتے ہوئے حالات کی بھی صحیح طور پر جو ہے انسان کو فہم، اس کی سمجھ حاصل ہو اور اس کے مطابق وہ اپنے نقشے بدلے۔ لیکن یہ کہ یہ ہوا نہیں، یہ ہے وہ بات جو میں یہاں کہہ رہا ہوں۔ بدقسمتی سے اس موقع پر مسلمانان ہند کے مذہبی طبقوں اور خصوصاً تحریک شہیدین اور جماعت مجاہدین کے معنوی اور روحانی وارثوں نے حالات کے رخ کو سمجھنے میں سخت غلطی کی، اور وہ ہندوستان کی پوری مسلمان قوم کے سواد اعظم کے احساسات کا صحیح اندازہ کرنے میں بری طرح ناکام رہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا اصل سبب کیا تھا۔ جیسے میں نے مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں لکھا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیوں راستہ اپنا موڑ گئے تھے۔ بہرحال اس میں سے کچھ گمان جو ہیں وہ تو سامنے آتے ہیں، لیکن حقیقی ہو تو اللہ ہی کے علم میں ہے کہ سبب کیا ہوا۔ اسی طرح یہ کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا اصل سبب کیا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا اصل سبب وہ حد سے بڑھی ہوئی انگریز دشمنی ہو جو ان کے لائے ہوئے زندقہ و الحاد اور مشرق وسطیٰ کے مسلمانوں پر ان کے بے پناہ مظالم سے پیدا ہوئی تھی۔ شدید دشمنی انگریز سے۔ اب یہ شدید دشمنی جہاں ہو جاتی ہے تو وہی بات کہ جیسے شدید محبت آدمی کو اندھا کر دیتی ہے، شدید دشمنی بھی اندھا کر دیتی ہے۔ پھر یہ کہ انسان جو ہے وہ ہر مرحلے پر، ہر موقع پر، جس کو آپ کہتے ہیں کول مائنڈڈلی اس کا فیصلہ کرنا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے جذبات کے اندر۔ تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے، یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر تھی۔ زندقہ الحاد چلا آ رہا تھا، ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ الحاد آ رہا ہے، زندقہ آ رہا ہے، اور اباحیت آ رہی ہے، دین سے دوری آ رہی ہے، انگریز لایا ہے یہ سب کچھ۔ تو انگریز کی دشمنی اس وجہ سے بھی، اور پورے مشرق وسطیٰ پر جو ظلم کے اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، پہلی جنگ عظیم میں جو کچھ کیا گیا ہے، عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا اور ترکوں کی پیٹھ میں خنجر ان کے ذریعے سے گھنپوایا اور پھر ان کے حصے بکھرے کیے، سب کچھ سامنے تھا۔ تو یہ ان کے خلوص کا منظر ہے کہ ان میں شدید دشمنی تھی انگریز کے خلاف، لیکن اس شدت بغض و عداوت کی وجہ سے وہ بہت سے حقائق جو ہیں ان کو صحیح پرسپیکٹیو میں دیکھ نہیں پائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا اصل سبب ان حضرات کی ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی ہو، جس کے بنا پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ انگریز سے نمٹ لینے کے بعد ابنائے وطن کے مقابلے میں اپنے دین اور اپنے تہذیب و تمدن اور فی الجملہ اپنے قومی تشخص کا تحفظ کچھ مشکل نہ ہوگا۔ یہ بھی ایک احساس ہو سکتا ہے، خود اعتمادی، کہ ہندو سے ہم نہیں ڈرے، ہندو پر تو ہم نے حکومت کی ہے، ہندو کیا ہے ہمارے مقابلے میں، ہندوؤں سے کائے کا خوف، یہ خامخواہ انگریز نے تمہارے دلوں میں خوف ڈال دیا ہے ہندو کا۔ یہ ساری چیزیں بھی ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں میں تو بہرحال ایک پازیٹو سائیڈ ہے۔ تو ڈرتے ڈرتے میں نے اس کا ایک نیگیٹو سائیڈ بھی نیچے لکھا ہے ذرا۔ وہ نیچے کیا ہے؟ اس کا ایک ممکن سبب یہ بھی ہے کہ معاش کے معاملے میں علماء کرام کا غیر مسلموں سے کوئی تصادم نہیں تھا۔ علماء کو تو تنخواہیں ملے یا جو بھی ہو، چاہے روکھی سوکھی ہو، بہرحال وہ مسلمانوں کے چندوں سے، ہندو سے کہیں مقابلہ تو نہیں۔ ہندو کہیں دارالعلوم میں آ کر تو مقابلہ نہیں کرے گا۔ اب یہ جو ہے نا، جس کو بوٹ کاٹ رہا ہو اسی کو پتا ہے کہ کاٹ رہا ہے، دوسرا کہے گا بڑا اچھا فلیکس کا جوتا ہے، میاں کیا کہتے ہو، کس قدر خوبصورت جوتا ہے۔ لیکن یہ کہ جس کو وہ کاٹ رہا ہے اسے پتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ تو ہر چپڑاسی کو بھی محسوس ہو رہا تھا محکمے کے اندر کہ ہندو کو میرا وجود چپڑاسی کی حیثیت سے بھی گوارا نہیں ہے، میری ٹانگ گھسیٹنے کے در پہ ہے۔ مسلمان کھوکھا لے کر بیٹھا ہوا ہے، اگر پنواڑی ہے تو وہ محسوس کرتا تھا کہ سیٹھ برابر میں 5 لاکھ کا مال ڈال کے بیٹھا ہوا ہندو، لیکن میرا وجود جو ہے، میں کھٹک رہا ہوں کہ یہ کھوکھا بھی نہ ہو مسلمان کے پاس۔ تو یہ ان کو تو محسوس ہو رہا تھا جو سرکاری ملازم، اور یہی بات کہی تھی شیخ الہند نے 1920 میں، ابواب معاش میں جو طرز عمل ہے ابنائے وطن کا وہ بہت مختلف ہے۔ جلسوں میں آ کے محبت کی باتیں اور یہ جو ہے یہ اور ہے، اور جو اصل ابواب معاش کا معاملہ اس میں مختلف۔ اب آپ دیکھیے 1920 میں جس شخص کی آبزرویشن اتنی ایکیوٹ تھی، 1920 میں جس نے یہ سب کچھ دیکھ لیا تھا، اگر 8-10 سال 20 سال اور مل گئے ہوتے تو وہ تو اپنے نقشے کو بدل لیتے، پوری اسٹریٹجی چینج کرتے۔
لیکن یہ کہ مولانا مدنی میں یہ صلاحیت نہیں تھی، اور وہی بنے وہاں پر پھر جو اصل جانشین، ان کا کردار، ان کا تقوی، ان کا زہد، ان کا علم، ان کا مجاہدانہ انداز، واقعہ ہے کہ وہ سن کر انسان حیران رہتا ہے کہ کس طرح کی بجلی بھری ہوئی تھی ایک شخص کے اندر۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس شخص میں عمل کی بجلی بھری ہوئی ہو اس کے اندر یہ دوسرا فہم بھی ہو۔ میں نے کہا تھا نا، علم اور شے ہے، فہم اور شے ہے۔ علم اور عمل کو تو سب کہتے ہیں علیحدہ علیحدہ، لیکن علم کے بھی کئی گوشے ہیں، ایک علم ہے، ایک فہم ہے، اس سے آگے ایک فکر ہے۔ یہ تین گوشے ہیں ذہن کے، علم، فہم، فکر۔ یہ تینوں چیزیں مختلف ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ علم جو ہے وہ ٹنوں ہو کسی کے پاس، فہم اتنا نہ ہو۔ اچھا، فہم بھی اس کا تو ہے، جو بھی اس کے پاس ہے اس کا تو فہم ہے۔ اب ایک فکر درکار ہے کہ ان حالات کے اندر ایک اجتہادی شان کے ساتھ آدمی سوچے، یہ فکر کی بات ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اشخاص کے اندر اس دور میں، خاص طور پر دور زوال میں، ویسے تو عام طور پر بھی ان کا چیزیں ہیں کہ یہ ساری چیزیں کسی ایک فرد میں جمع ہو جائیں، لیکن یہ کہ اس دور زوال میں تو جہاں جو کچھ ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ بہرحال اس کا ایک ممکن سبب یہ بھی ہے کہ معاش کے معاملے میں علماء کرام کا غیر مسلموں سے کوئی تصادم نہیں تھا، اس لیے کہ ان کی معیشت کا پورا دار و مدار مسلمانوں کے چندوں اور ان کی خیرات و صدقات پر تھا، جبکہ مسلمان عوام کو ہر میدان میں خواہ وہ سرکاری ملازمت اور مختلف پیشوں کا معاملہ ہو، خواہ تجارت اور کاروبار کا، ہندوؤں کی جانب سے مسلمانوں کا گلا گھونٹنے، اکنامک سٹرینگولیشن کی کوششوں کا بالفعل تجربہ ہو رہا تھا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال مجھے ایک صاحب نے بتائی تھی، بہت پرانے انجینئر تھے، کہ رڑکی جو ایک انجینئرنگ کا پہلے وہ سکول تھا، پھر وہ کالج بھی بنا، رڑکی یو پی کے اندر، غالباً ضلع سہارنپور ہی کا وہ قصبہ تھا، ان میں سب ہندو ہی جاتے تھے۔ ایک موقع پر انگریزوں نے یہ طے کیا، حکومت نے، کہ اس میں کوئی نہ کوئی مسلمان بھی آنا چاہیے۔ تو اب مسلمان جو ہے کون لائے، وہ حیران بتا رہے تھے، اور میں حیران رہ گیا کہ کس قدر ان لوگوں کی سوچ جو ہے اس معاملے کے اندر ذہانت کو give the devil his due، ذہانت۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے کینڈیڈیٹ جو مسلمان تھے وہاں اس میں داخلے کے لیے اوورسیئر سے، غالباً اس کی پروموشن کے لیے تھا مسئلہ، کہ ٹریننگ جو ہے مزید لے کر پھر وہ جو انجینئرز کی حیثیت سے آئے۔ تو ان میں انہوں نے دیکھا جو کینڈیڈیٹس تھے، ان میں سب سے بوڑھے آدمی کو نامینیٹ کیا۔ وہ بوڑھا آدمی تو خوش ہوا ہوگا اپنی جگہ پر، لیکن ان کی چال کیا تھی، یہ بوڑھا جو ہے 2 سال رہ کے یہ تو چلتا بنے گا، کسی نوجوان کو ہم لے آئے تو وہ تو چپک کر بیٹھ جائے گا یہاں پر۔ اس درجے ان لوگوں کی سوچ جو ہے وہ گہری ہوتی ہے ان معاملات کے اندر، اور یہ چیز تھی، اس کا تجربہ ہو رہا تھا ہر مسلمان کو۔ اور اس معاملے میں چونکہ علماء کا کوئی تصادم تھا نہیں، ان کا اخلاص اور خلوص اپنی جگہ پر ہے، چاہے وہ 5 روپے لے رہے ہو ماہانہ، لیکن وہ 5 روپے بہرحال وہ کہیں ہندو کی جیب سے نہیں آتے تھے، کہیں وہاں تقابل جو ہے ہندو کے ساتھ نہیں تھا، نہ ملازمت میں، نہ کیریئر میں، نہ ترقیوں میں، نہ پروموشنز میں، اس لیے ان کے احساسات وہ نہیں ہو سکتے تھے جو ان مسلمانوں کے، جنہیں ہر شعبہ زندگی کے اندر ذاتی تجربہ ہو رہا تھا کہ ہمارے ساتھ ہندو جو ہے وہ کیا طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بہرحال ہوا یہ کہ ان حضرات نے اپنے لیے یہ راہ متعین کی کہ پہلے ہندوؤں کے ساتھ مل کر غیر ملکی حکمرانوں سے گلو خلاصی کرا لی جائے۔ یہ وہ استخلاص کا ترجمہ بھی یہاں آ گیا، گلو خلاصی کرانا۔ ہندو مسلم معاملات اس کے بعد طے ہوتے رہیں گے، جبکہ بحیثیت مجموعی ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے لیے یہ لاہ عمل طے کیا کہ وہ پہلے ہی سے تحفظات کے حصول کی جد و جہد کریں گے، اور اس امر کی سعی کریں گے کہ وطن اس طور سے آزاد ہو کہ اس میں ان کے جملہ حقوق اور فی الجملہ عوامی تشخص کے تحفظ کی مکمل ضمانت حاصل ہو سکے۔ یہ پھر مسلمانوں کے اندر پھر وہ تقسیم اور ابھی چلی جا رہی ہے۔ اس طرح ہندوستان کی مسلمان قوم کے سواد اعظم اور اس کے مذہبی طبقات کے مابین مزید بعد پیدا گیا، بعد مزید بڑھ گیا، بلکہ آزادی کی جد و جہد میں یہ دونوں علیحدہ راہوں پر گامزن ہو گئے۔ جوں جوں وقت گزرا یہ بعد بڑھتا چلا گیا، اور بعد میں جیسا کہ عموماً ہوتا ہے اس میں ضد کا عنصر بھی شامل ہوتا چلا گیا، ہو جاتا ہے انسان کے معاملے کے اندر۔ اب ہم 10 برس سے چلے آ رہے ہیں ایک رخ کے اوپر، اب کیا تبدیل کریں رخ، یہ ہمیں بھی تجربہ ہوتا ہے، اب کیا کریں ہم۔ بہت سے لوگ جماعت اسلامی کے مان لیتے ہیں کہ اس الیکشن کے راستے سے نہ کچھ بنا ہے نہ بنے گا، نہ ملا ہے نہ ملے گا،
لیکن اب اور کوئی راستہ نہیں ہے، ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا اس پر چل رہے ہیں۔ تو یہ بھی عنصر میں سمجھتا ہوں کہ ان علماء کے طرز عمل میں شامل ہوا۔ بہرحال ہیومن بینگز تھے، کوئی وہ معصوم تو نہیں تھے۔ جو وقت گزرا یہ بہت بڑھتا چلا گیا، اور بعد میں جیسا کہ عموماً ہوتا ہے اس میں ضد کا عنصر بھی شامل ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ پھر شدھی اور سنگٹن جیسی تحریکیں بھی رجال دین کی آنکھیں کھولنے میں ناکام رہیں۔ شدھی کی تحریک چلی ہے زبردست، مسلمانوں کو یہ مسلح جو ہیں، یہ یہاں کے جو لوگ تھے، واپس ریکلیم کرو انہیں اور انہیں پھر ہندو بناؤ، اور اسی کے لیے مرکز انہوں نے سب سے پہلا جو ٹارگٹ بنایا تھا وہ میوات کا علاقہ تھا۔ اور اس وقت جو ہے باقی مسلمانوں نے جو کوشش کی، تنخواہ دار مبلغین بھیجے، وہ واپس آ کے اپنا لمبا چوڑا رپورٹ کا کھانا پر کر دیتے تھے، کرتے کچھ نہیں تھے۔ تنخواہ دار مبلغ تو ایسا ہی ہوگا، لہذا ساری کوششیں ناکام ہو رہی تھی۔ تیزی سے ارتداد کا عمل جو ہے جاری تھا، اس لیے کہ یہ میو قوم کسی وقت بڑی طاقتور قوم، بڑی اس علاقے کی مضبوط قوم، حکمران قوم تھی۔ کسی وقت کوئی ان کا بزرگ ایمان لے آیا، کسی مسلمان صوفی سے متاثر ہوا ہوگا، مسلمان ہو گیا، لیکن تعلیم و تربیت ہوئی نہیں تھی۔ ان کے نام بھی ہندوؤں سے ملے جلے رکھ لیتے تھے۔ شادیاں ہوتی تھی تو میرے سننے میں یہ آیا، بعض حضرات نے اس کی نفی بھی کی ہے، لیکن بعض حضرات نے بڑے ہی وثوق کے ساتھ بتایا، اور یہ دونوں چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں۔ کسی ایک علاقے کے میو کا یہ معاملہ ہوگا کہ شادی ہوتی تھی تو وہ مولوی صاحب نکاح بھی پڑھاتے تھے، پھر پھیرے بھی ڈلواتے تھے کہ بات پکی ہو جائے، یہ بھی شامل تھا۔ کلمہ بھی نہیں آتا کسی کو، تو پھر اس کے لیے در حقیقت ڈیوائس کیا تھا یہ مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے، جو یہ تبلیغی جماعت کا نظام ہے، اور اسے کامیابی حاصل ہوئی۔ لوگوں کا اپنا جذبہ ہو، اپنا کھائیں، چنے لے کر جائیں، بھنے ہوئے چنوں پر گزارا کریں، کہیں سے کسی کے گھر سے پانی بھی نہ پئیں، اور جا کر وہاں پر جو ہے کم سے کم یہ کلمہ تو یاد کراؤ انہیں، کلمہ سکھاؤ انہیں۔ یہ کلمہ جماعت بن گئی تھی شروع میں، سے کہتے تھے کلمہ جماعت، کلمہ پارٹی، لیکن یہ کہ انہیں کامیابی ہوئی، یہ گویا کہ خاص اس ماحول کے لیے، اس مسئلے کے حل کے لیے واقعتاً بہترین تجویز یہی تھی کہ جو ہوئی۔ اس صورتحال کا سب سے اہم نتیجہ جس کی جانب بہت کم لوگوں کی نگاہ گئی ہے، یہ نکلا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی قومی تحریک قوم کے بہترین افراد سے محروم ہو گئی۔ یہ علماء دیوبند خاص طور پر، اور ان کے جو بڑی جماعت تھی یہ، اور بڑے ان کے اندر مخلص سیلف لیس ورکرز، بڑے مخلص مجاہدانہ کردار کے لوگ، لیکن مسلمانوں کی قومی تحریک ان کی خدمات سے محروم ہو گئی۔ اب تک قوم کی پوری سیاسی و دینی قیادت جس طبقے کے ہاتھ میں رہی تھی، اور جس میں ایک سے ایک بڑھ کر مخلص و بے نفس، محنتی و سخت کوش، آزمودہ و تجربے کار، اور ہر اعتبار سے منجھا ہوا اور سرد و گرم چشیدہ سیاسی کارکن موجود تھا، وہ قوم سے بے تعلق ہو کر رہ گیا۔ اور کون کہہ سکتا ہے کہ آج خصوصاً پاکستان میں ہماری قومی زندگی جس شدید قحط الرجال سے دوچار ہے، اس کا اصل سبب یہی نہیں؟ یہ ہے جسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ مسلمان قوم کی بدقسمتیوں کا سر آغاز۔ ابھی اس کا دوسرا حادثہ جو ہے وہ بعد میں آئے گا، اب آپ وقفہ کر لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔